ہاؤ ٹو بیٹ انڈیا ان ورلڈ کپ۔ جی ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جس کی تلاش ہمیں کافی عرصے سے ہے، پر ہم اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ان میں شامل ہیں اور کچھ غداریاں۔ ان غداریوں کا یہاں ذکر کرنا فضول ہے۔ ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ انڈیا کو ہرانے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا اور ڈر کو نکالنا پڑے گا اور ان کے کمزور پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلا کمزور پہلو ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہیں کھیل رہے، اور ہمیں ایسا برتاؤ کرنا پڑے گا کہ ہم ان سے اپنے ملک میں کھیل رہے ہیں۔ اگر انڈیا کی پہلی بیٹنگ آتی ہے تو ہمیں ارلی آن ان کی وکٹس لینا ہوں گی، ان کو کھل کر ہٹس لگانے کا موقع نہیں دینا ہوگا۔ ایک طرف ان کی وکٹس گرانی ہوں گی اور دوسری طرف ان کا رن ریٹ سلو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے وہ 4 وکٹ ٹیکنگ آپشنز جن کی مدد سے ہم ان پہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے شاہین شاہ آفریدی۔ یہ آپ کو وکٹس تو لے کے دے سکتا ہے مگر وہ رنز بھی دے سکتا ہے 100 سے بھی زیادہ۔ کپتان کو اسے بہتر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کے اوپنرز دونوں لیفٹ ہینڈرز، ان کے دونوں اوپنرز رائٹ ہینڈرز ہوں تو ہمیں لیفٹ آرم آف اسپنر کو لانا ہوگا۔ اس میں عماد وسیم اور محمد نواز میں سے کوئی ایک آپ کو چوز کرنا ہوگا، اور اگر وہ لیفٹ ہینڈر کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ حفیظ سے اوور کروا سکتے ہیں، وہ ضرور آپ کو بریک تھرو دے سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کون سی پلینگ 11 اتارنی ہوگی بھارت کے خلاف۔ نمبر 1 بابر اور رضوان، 1 ڈاؤن حیدر علی، نمبر 4 پر حفیظ، 5 پر فخر زمان، اور یہ فخر زمان اوپننگ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ آپ کو آصف علی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ آصف علی میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بڑی بڑی ہٹیں مار سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو محمد نواز کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی ان کی فارم ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں بہت زبردست تھی۔ انہوں نے بہت 1 ڈاؤن پوزیشن پہ آ کے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ آپ کو حسن علی، نمبر 9 پہ حارث رؤف، اور نمبر 10 پر شاہین شاہ آفریدی، اور 11 نمبر پہ آپ کو محمد وسیم اور شاداب کے ساتھ کوئی ایک کو جانا پڑے گا۔ اگر ویسے تو بابر اعظم کی چوائس یہی ہوگی کہ شاداب کے ساتھ جایا جائے، لیکن اگر وہ سوچیں تو محمد وسیم لمبی لمبی ہٹیں لگا سکتا ہے اور بالنگ بھی بڑی نپی تلی کر رہا ہے۔ تو آپ سے کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر ہماری بیٹنگ آ جاتی ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ شروع سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں اور بڑے رنس والے اوور تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ 20-22 رنس والے اوورز لیں، اننگ میں 3 سے 4 مرتبہ لینے کی کوشش کریں، اور جو بیٹسمین سیٹ ہو جائے تو وہ اینڈ تک کھڑا رہے اور لمبا ٹارگٹ دے بھارت کو۔ جب بالنگ کرنے جائیں تو بدماشوں کی طرح جائیں، 2-4 گالیاں ضرور نکالنی پڑے جائیں تو نکالیں، بھارت کو تیج دلائیں۔ ان کو تیج دلانے کے بعد اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ان کی وکٹیں لیں اور یہ میچ جیت جائیں۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عقل سے کام لیں، جوش سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے کھیل کے علاوہ، کھیل میں بھی وہ سیاست کو لے کے آیا ہے، ہمیں بالکل تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں رچا رہا ہے، ہمارے پاس جو ٹیمز آتی ہیں تو ان کو دباؤ میں رکھتا ہے، ان کو بولتا ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ ختم کر دیے جائیں گے، IPL میں شرکت نہیں کرنی دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو یہ مار کا سر کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جیت اسی کی ہوتی ہے جو کھل کے کھیلے اور بغیر ڈر اور خوف کے کھیلے، عقل لڑا کے کھیلے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہ مار کا سر کر لے گا، اور آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔